اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد، ہماری گفتگو خطابت کی کلاس میں شروع ہو رہی ہے. دیکھیے، خطابت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا سکیں. یعنی اگر کوئی خطیب بننا چاہتا ہے یا مجلس پڑھنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے، سوال ہے. کیونکہ خطابت کی کلاس سے پہلے ایک سوال میں اس کو پیش کر دوں. کبھی بھی پوچھا جاتا ہے کہ مولانا اگر ہمیں مجلس پڑھنی تو ہم کیا کریں، یا ایک ذاکرہ بننا ہے تو کیا کریں. اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں، ہماری یعنی خطابت کی اس کلاس میں یا ذاکری کی کلاس سیکھنے میں یا خطیبہ بننے میں یا خطیب بننے میں دو چیزیں اہم کردار ادا کرتی ہیں. ان دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک ہے تھیوری، ایک ہے پریکٹیکل. بہت سمپل سی چیز ہے. یعنی ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو پہلے پڑھنا ہے، پہلے دیکھنا ہے، پہلے لوگوں کو سننا ہے. جو ذاکر یا عالم یا خطیبہ جو بھی لیکچر دے رہے ہیں خطابت کی کلاس کے اوپر، آپ نے پہلے اس میں شرکت کرنی ہے. پہلے اس کلاس میں شرکت کرنے کے بعد اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو درس یا لیکچر بتائے گئے اس کو ترتیب دے کر کہ یہ لیکچر جس موضوع پہ دے گئے آیا اس موضوع پر ہمیں کس طرح بیان کرنا. پہلے تھیوری ہے، آپ نے کلاس کو اٹینڈ کرنا ہے، لیکچر سننا ہے. اور ہماری اس خطابت کی کلاس کے اندر ایک اہم چیز دوسری یہ کہ آپ نے خطیب بننے کے لیے دوسروں کو بھی آپ کو سننا پڑے گا کہ دوسرے اس موضوع پہ کس طرح بات کرتے ہیں، آیت کو کس طرح پیش کرتے ہیں یا دیگر چیزوں کو کس طرح. خیر، پہلی چیز کیا ہے کہ آپ کو کلاس اٹینڈ کرنی ہے، آپ کو اس کو لکھنا ہوگا، اور اس کے بعد پھر آپ نے پریکٹیکلی طور پر کہیں پہ ایسے انسٹیٹیوٹ میں، ایسے مدرسے میں کہ جہاں پر ذاکری سکھائی جاتی ہے. آپ نے کہا کہ ہم نے ایک کلاس اٹینڈ کی جس میں ہم نے سیکھ تو لیا، کیونکہ ہو سکتا ہے بعض مدارس میں یا بعض مدرسوں میں وہ کہیں کہ ہم آپ کو فیچر پریکٹیکلی نہیں کرا سکتے. ہو سکتا ہے کہ وہاں پر پریکٹیکل نہ ہو، لیکن کیونکہ خطیب بننے کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے کہ آپ کو خود پریکٹس کرنا پڑے گی، ورنہ آپ اچھی ذاکرہ نہیں بن سکتے. تو دو چیزیں ہیں بیسیکلی اچھا خطیب بننے میں، اچھی ذاکرہ بننے میں. اچھا، اب ہماری گفتگو یہاں سے شروع ہوگی کہ اب ہمیں جب مجلس پڑھنی تو کیا کرنا چاہیے. ہم آپ کو پہلے ایک مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھائیں گے کہ اچھی مجلس پڑھنے کے لیے کن چیزوں کی بنیادی طور پر ضرورت پڑتی ہے. یہ ایک مثال ہے، اور ہمارے محترم دوست مولانا محمد رضا داودانی صاحب نے ایک مثال پیش کی تھی ایک درس کے اندر. خطابت کی کلاس میں یہ مثال انہوں نے پیش کی تھی جو بہت اچھی مثال ہے اور آپ لوگوں کے کام آنے والی، اور خصوصاً انہی قسم کی کلاسوں کے لیے ایک مثال مرتب کی گئی ہے. اچھا، اب اس مثال میں ہے کیا؟ یہ لکھا ہوا ہے کنواں، بارش، پھر لکھا ہے ٹینک، پھر لکھا ہے نل. کیونکہ دیکھیے، گھروں میں جب پانی آنے کا جو سسٹم ہے وہ اس سے باہر نہیں ہے. آپ اپنے گھروں میں اگر آپ کے گھروں میں پانی آتا ہے تو ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ نے نل میں پانی کہاں سے آتا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گی؟ جواب یہ دیں گی کہ پانی جو ہے وہ ٹینک سے آتا ہے. ہم نل کھولتے ہیں، یا ٹینکی اوپر ہوگی یا ٹینکی نیچے ہوگی. عموماً ٹینک نیچے ہوتا ہے یا اوپر لوگ بناتے ہیں. اچھا، اب ہم آپ سے یہ پوچھیں گے اس ٹینک میں پانی کہاں سے آتا ہے، تو آپ کہیں گے کہ ہم موٹر چلاتے ہیں، اور موٹر جو ہے وہ پانی کو کھینچتا ہے قریب کی جگہوں سے. وہاں پر پانی آتا ہے، وہاں پر پانی مختلف طریقوں سے جو پانی آتا ہے وہ یا وہ بارش کا پانی ہوتا ہے یا وہ کنویں کا پانی ہوتا ہے، جہاں پانی کا جہاں ذخیرہ کیا جاتا ہے. اس کو ہم کر سکتے ہیں ذخیرہ، یعنی جہاں پر پانی کو ہم ذخیرہ کرتے ہیں وہاں سے پانی آپ کے پاس آتا ہے حقیقت کے اندر، اور وہ پانی ٹینک میں آتا ہے، ٹینک سے پھر آپ کے استعمال میں آ جاتا ہے. تو پانی کی ترتیب عموماً یہی ہے آپ کے پاس. یعنی پہلے وہ کنواں، بارش کا پانی، جہاں پانی ذخیرہ ہوگا وہاں سے پانی پھر
ٹینک میں منتقل ہوگا اور ٹینک سے پھر پانی نل میں آئے گا۔ یہ ترتیب ہے پانی کے استعمال کرنے کی، ہمارے پاس پانی کے آنے کی اور استعمال۔ اب اپنی بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی سوال یہ کر سکتا ہے مولانا ہماری مثال سے کیا تعلق ہے؟ آپ تو ہمیں خطابت کی کلاس سکھا رہے ہیں، اس سے ہماری کلاس کا کیا تعلق ہے؟ ہاں، اب آئیے کہ ہم اپنی جو خطابت کی کلاس ہے اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ان مثال میں ہماری مثال کہاں آتی ہے۔ نمبر 1، یہ بارش اور کنواں کا پانی = ہے، برابر ہے کس کا ہے؟ متعلق ہے، یہ ہے متعلق ہے، یعنی جتنا زیادہ، اگر میں آپ سے ایک بات کروں، آج کل ویسے لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے 6-8 مہینے سے، تو اس میں یہ مثال زیادہ ہو سکتی ہے۔ اگر فرض کریں کہ لاک ڈاؤن میں پانی، اگر آپ کے پاس پانی نہیں تو آپ کم سے کم ٹینک پہ پوچھیں گے کہ جس سے جو پانی آپ کو مثلا موٹر چلا کے پوچھیں میں ٹینک میں کتنا پانی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہے گا کہ ٹینک میں اتنا ہے کہ 2 مہینے میں ہمارے پاس ذخیرہ ہے، تو آپ کہیں گے ہاں بہت اچھا، چلو 2 مہینے سکون ہے۔ پھر اگر آپ اس سے پوچھیں ہاں بھائی جہاں پاس پانی آتا ہے وہاں کتنا پانی پڑا ہوا ہے، وہ کہے گا وہاں بھی 2-3 مہینے کا پانی ہے ہمارے پاس، تقریباً 2-3 مہینے وہاں بھی اتنا ہے اسٹاک ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ سکون ہو جائے گا آپ کو کہ 4-5-6 مہینے ہمارے پاس پانی ہے، ہمیں پرابلمس نہیں ہیں۔ یعنی جتنا پانی اسٹاک ہوگا اتنی آپ کی پرابلمس کم ہوتی چلی جائیں گی۔ سیم تقریری اور خطابت کی کلاس میں بھی سیم یہ چیز ہے، جتنا زیادہ آپ کا مطالعہ ہوگا اتنی زیادہ مشکل آپ کی حل ہوتی چلی جائے گی۔ جتنا زیادہ آپ کا مطالعہ ہوگا، دیکھیں مطالعہ ایک ایسی چیز ہے کہ کہتے ہیں کہ خطیب اگر مطالعہ کرنا چھوڑ دے تو اس کے لیے یعنی وہ قتل کے برابر ایک طرح سے گویا۔ تو اب جتنا زیادہ آپ مطالعہ کریں گے اتنا زیادہ آپ کی مجلسیں بہتر ہوں گی، اتنا زیادہ آپ کو معلومات ہوگی، اور بہت ساری چیزیں مطالعے کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں حل ہوتی ہیں۔ تو اب سوال یہی تھا کہ جتنا زیادہ پانی وہاں پہ اسٹاک ہوگا اتنا زیادہ آپ کو سکون ہے۔ تو اسی طرح ہماری مثال میں بھی یہی ہے کہ مطالعہ جتنا زیادہ ہوگا آپ کو مجلسیں اتنی زیادہ آرام سے پڑھ سکتی ہیں، اتنی زیادہ آپ سکون کے ساتھ مجلسیں پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کنواں کے بعد ہماری دوسری مثال یہ پانی کہاں جا کے منتقل ہوتا ہے؟ ٹینک میں۔ ہماری مثال میں ٹینک سے کیا مراد ہے؟ ہماری مثال میں ٹینک سے مراد ہے حافظہ، میموری جسے ہم کہتے ہیں۔ اب سوال یہی ہے کہ یہ آپ نے جو مطالعہ کیا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ مطالعہ، یہ مطالعہ کہاں گیا؟ سوال اگر پوچھے گے مطالعہ کہاں گیا تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ مطالعہ کہاں گیا؟ یہ مطالعہ گیا آپ کی میموری میں، حافظے میں گیا۔ تو اب مجلس پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو آپ نے مطالعہ کیا ہے، یہ مجلس کا جو آپ کا مطالعہ ہے یہ کہاں فائدہ دے گا آپ کو؟ آپ کے حافظے کے ساتھ۔ اگر آپ کا حافظہ بہت اچھا ہے، انشاءاللہ حافظے کی گفتگو آئے گی، تو یہ حافظہ بہت اچھا ہوگا تو آپ کی مجلس اور اچھی اس لیے ہو جائے گی کہ آپ کی میموری میں جو آپ نے مطالعہ کیا ہے، جو آپ نے مجلس مرتب کی ہے، جس طرح پڑھنا چاہتی ہیں، آپ کی مجلس بالکل اسی طرح سے حافظے میں محفوظ ہو کے آپ کی زبان پر جاری ہوگی اور آہستہ آہستہ اس کو پڑھیں گے۔ تو ٹینک یعنی جہاں پہ پانی جمع ہوتا ہے، ہماری مثال میں یہ ہے حافظہ۔ مطالعے کا دوسرا جو نقطہ ہے وہ ہے حافظے کا۔ اب سوال آیا ہے تیسرا، ٹینک سے پانی کہاں جاتا ہے؟ نل میں۔ نل، اب دیکھیں ان تمام چیزوں کا تعلق ایک دوسرے سے بہت اہم ہے اگر آپ دیکھیں، کیونکہ اگر آپ کو فرض کریں نل آپ کے بعد آپ کو کپڑے دھونے تو آپ نل کھولا، آپ نے پانی آ گیا۔ آپ کو ہاتھ دھونے وضو کرنا ہے، آپ نے نل کھولا، پانی آ گیا۔ اب سوال یہ کہ آپ نے نل کھولا، پانی ہے اور پانی نہ آئے تو آپ کے لیے ایک بڑا مشکل کا سبب بنے گا۔ پانی ہونے کے باوجود بھی اگر آپ استعمال نہ کریں تو مشکل ہے۔ ہماری مثال میں نل سے کیا مراد ہے؟ پہلے میں اس بات کو مکمل کر دوں۔ ہماری مراد میں ہے نل سے مراد ہے بیان، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ مجلس کے لیے یہ 3 باتیں بیسکلی بنیادی طور پر بہت اہم ہیں کہ ایک مطالعہ ہے، ایک حافظہ ہے اور ایک بیان ہے۔ اب آپ اپنی ان مثالوں کو خود چیک کریں کہ یہ جو مثال جو ہم نے آپ کو دی ہے، اس مثال کے اندر اگر تیسرے مرحلے پہ ہم بات کرتے ہیں، پانی وہاں پر فرض کریں کنویں میں پانی بہت ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر پانی ذخیرہ بھی بہت ہے، وہاں سے پانی آپ کے ٹینک میں بھی آ گیا۔ ٹینک سے پانی آنے کے بعد آپ کے پاس نل میں آنا ضروری ہے۔ اگر یہ پانی نل میں نہیں آ رہا تو آپ کا وہ ذخیرہ پانی اور جو ٹینک میں پانی وہ آپ کے لیے کسی فائدہ مند نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کی پرابلم پھر نل ہے، پانی نہیں ہے۔ آپ نے نل کھولا، پانی نہیں آ رہا، آپ نے کہا گھر والوں سے کہا کہ پانی نہیں آ رہا، اس نے کہا ہاں پانی ٹینک میں تو بہت ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ٹینک میں پانی ہونے کا مجھے کیا فائدہ ہے؟ مجھے کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ جب تک میں نل کھولوں پانی نہ آئے تو اس پانی کا میرے لیے کوئی فائدہ نہیں جو ٹینک میں 1000 لیٹر بھی پڑا ہوا ہے، 2000 لیٹر پڑا ہوا ہے، 5000 لیٹر پڑا ہوا ہے۔
تو پتہ یہ چلا کہ وہ پانی جو ٹینک میں اور وہ پانی جو ذخیرہ ہے وہ پانی اس وقت آپ جب استعمال کریں تو آپ کے تو فائدہ مند ہے. اسی طرح آپ کا مطالعہ، آپ کا حافظہ اسی وقت فائدہ مند ہوگا جب آپ کا بیان اچھا ہو. آپ بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ مطالعہ بہت اچھا ہے، حافظہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن آپ ان سے کہ آغا صاحب مجلس پڑھیں، کہتے ہیں مجلس نہیں پڑھ سکتے. اچھا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شاید انہوں نے کوشش نہیں کی. آپ ان سے بٹھا کے گفتگو کریں، بٹھانے کا بہترین گفتگو کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں آپ ان سے بٹھا کے گفتگو کریں، گھنٹوں بیٹھ جائیں گے، گھنٹوں سوال کا جواب دیں گے. نہیں ان سے کہا ممبر پہ آ جائیں گے، ممبر پہ نہیں آتے ہیں کیونکہ بیان میں محنت نہیں کی. اچھا اب آئیے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. بیان کہتے کسے؟ بہت ہی مختصر ایک مثال میں دیتا ہوں کہ بیان کے حوالے سے کہ بیان کسے کہتے ہیں. فرض کریں یہاں سے ایک خاتون جاتی ہے، ہم بیٹھے ہوئے، یہاں سے ایک خاتون گئی، تو میں نے آپ میں سے سوال پوچھا کہ یہ خاتون کون تھی؟ تو آپ میں سے فرض کریں کسی کی والدہ ہے، کسی کی والدہ بھی ہیں. میں نے سوال پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جس کی والدہ ہوگی وہ کیا کہے گی کہ آغا صاحب میری والدہ گئی ہے یہاں سے. میں کہوں گا بالکل ٹھیک ہے. پھر میں آپ سے ایک سوال اور پوچھوں گا، کیا اس خاتون کا آپ کے ساتھ انڈائریکٹلی کوئی رشتہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ سب سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے کہ اس خاتون کا ہمارے ساتھ کیا رشتہ ہے اور کون سا رشتہ ہے. کوئی کہے گا انسانیت کا رشتہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ جو ہے وہ عورت کا. نہیں، انڈائریکٹلی ایک رشتہ اور ہے. جیسے ماں کا ایک رشتہ ہے نا، آپ نے کہا میری والدہ ہیں، یعنی ماں بیٹی کا ایک رشتہ ہے. اسی طرح ایک اور رشتہ بھی ہے، وہ ہے انڈائریکٹلی. البتہ ڈائریکٹلی شاید ہم اسے نہیں کہہ سکیں. وہ کیا رشتہ ہے؟ وہ رشتہ یہ کہ یہ آپ کے باپ کی بیوی ہے. لیکن آپ جس کی والدہ تھی، آپ میں سے جس کی والدہ تھی، اس نے یہ نہیں کہا یہ میرے باپ کی بیوی جا رہی ہے. اس نے کیا کہا؟ میری والدہ جا رہی ہے. تو میرا سوال کہ وہ کیوں نہیں کہا جبکہ وہ بھی ہے رشتے میں؟ تو آپ کہیں گی کہ اس لیے کہ آغا صاحب وہ بولنے میں مشکل لگتا، بولنے میں اچھا نہیں لگتا. اسی بیان بھی بس یہی ہے کہ جو چیز بولنے میں اچھی لگتی ہے، الفاظ اچھے ہوں، ادائیگی اچھی، اسی کا نام بیان ہے. بیان بھی یہی ہے کہ آپ نے اپنی گفتگو کو بہت شیریں، اچھے الفاظ میں، اچھی ادائیگی میں، اچھے طریقے سے اس کو، تاکہ سامنے والے جو سن رہے ہیں، جس کی سماعت ہے، جو سن رہے ہیں، ان کو اچھا لگے. آپ نے ان چیزوں کو بیان کرنا ہے اور اس طرح بیان کرنا ہے کہ وہ یعنی آپ کی گفتگو میں محو ہو جائے کہ یار مولانا صاحب تقریر کر رہی ہیں، ذاکرہ تقریر کر رہی ہے. تو یہ نہ ہو کہ بار بار وہ گھڑی دیکھیں کتنی دیر، پتہ نہیں کتنی دیر پڑھیں گی، پتہ نہیں ابھی تو 20 منٹ ہو گئے، ابھی تو 25 منٹ ہو گئے، کب اترے گی. نہیں، آپ کی گفتگو ایسی ہو، بیان ایسا ہو، شیرین ہو کہ آپ جو گفتگو کریں تو وہ 40 منٹ، 45 منٹ، 50 منٹ اس کو پتہ نہ چلے کہ کہاں نکل گئے. یہ ہے بیان. بیان پہ محنت کرنی پڑتی ہے اور پھر انشاءاللہ آئے گا کہ بیان میں ہم بیان کو بہتر کیسے بنائیں. اچھا، یہ ایک ہم نے ایک سرسری سی ایک پہلی بیسکلی مثال آپ کے سامنے بیان کی کہ جس میں 3 چیزیں بیسکلی بہت ضروری ہیں. مجلس اگر پڑھنی ہے تو یہ 3 چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. اب آتے ہیں ہم دوسری مثال کے اوپر. یہ ہم نے لکھا کہ مجلس 3 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے. اچھا، اب کیونکہ اس میں جو باتیں ہم بیان کریں گے وہ مجلس در حقیقت اس لیے ہم نے لکھا ہے 3 باتوں پر. اگر آپ ابھی بیان کے بعد کہیں گے مولانا اس میں مجلس سے پہلے تو مجلس ہی نہیں ہوتی اور بعد مجلس نہیں ہوتی، کیونکہ دیکھیں مجلس 3 حصوں پہ کون سی ہے؟ نمبر 1 مجلس سے پہلے، 2 دوران مجلس، 3 بعد از مجلس، مجلس کے بعد. مجلس 3 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے. یہ دلیل عقلی کی بنا پر ہم نے بیان کیا ہے کہ حصر کر دیا ہے. اب آپ جب ان
کو دیکھیں گے مجلس سے پہلے، مجلس کے دوران کیا ہوتا ہے، اور بعد مجلس، 3 حصوں پر مجلس ہے. لیکن کیونکہ مجلس جب پڑھی جائے گی نا تو وہ صرف دوران مجلس ہی ہے، کیونکہ وہ بعد مجلس جب ختم ہو جائے گی تو آپ کہیں گے مولانا بعد مجلس کیا ہوا، وہ تو مجلس ہی نہیں رہی. اسی طرح قبل مجلس، مجلس سے پہلے تو مجلس ہی نہیں ہے. تو یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ مجلس 3 حصوں پر ہوتی ہے. یعنی جب ہم مجلس جو اصل میں جو ہم مجلس پڑھنا چاہ رہے ہیں اس سے پہلے جو ہماری تیاری ہوگی نا وہ بھی مجلس میں ہی کاؤنٹ ہوگی. اس لیے ہم اس سے کہہ رہے ہیں مجلس سے پہلے. اور بعد مجلس کیوں کہا ہم نے، اس لیے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا رزلٹ ہمیں ملے گا وہ بھی مجلس کا ہوگا، اس لیے ہم نے کہا بعد مجلس. اس لیے ہم نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ مجلس کے 3 حصے ہوتے ہیں. 3 حصے کون سے ہوتے ہیں؟ ایک حصہ ہے مجلس کا، مجلس سے پہلے. مجلس سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، ایک سوال ہے کہ مجلس سے پہلے کیا کرنا ہے. مجلس سے پہلے 3 بنیادی چیزیں جو ابھی آ چکی ہیں وہی 3 چیزیں ہیں مجلس سے پہلے میں. مجلس سے پہلے آپ کو مطالعہ ہے، آپ کا حافظہ ہے اور بیان. یہ 3 چیزیں بیسیکلی مجلس سے پہلے ہیں. کیونکہ مجلس سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، مطالعے پہ توجہ دینی ہے، اپنے حافظے کو بہتر بنانا ہے، اپنے بیان کو بہتر بنانا ہے. ان 3 چیزوں کا تعلق کیونکہ مجلس سے ہے اس لیے ہم نے اس کو کہا مجلس سے پہلے. اس مجلس سے پہلے ہمیں آمادگی کرنی پڑتی ہے، تیاری کرنی پڑتی ہے، لہذا اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ مجلس سے پہلے. اب انشاءاللہ تعالیٰ اگلی گفتگو میں آئے گا کہ یہ 3 سوال پھر بیان ہو، یہ 3 سوال پھر ہوں گے کہ مطالعہ کیسے کریں مولانا، بیان کو کیسے بہتر بنائیں، حافظے کو قوی کیسے کریں. یہ انشاءاللہ اگلے جلسے میں بیان ہوگا. اب آتے ہیں دوران مجلس. یہ بہت مہم چیز ہے. دوران مجلس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ نے مجلس شروع کی، بسم اللہ سے مجلس آپ شروع کریں گی اور آپ مصائب کے بعد دعا کے وقت اس کو مجلس کو جب ختم کریں گی تو یہ ہوگا مجلس کا اینڈ. اب ان دوران مجلس جو کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. دوران مجلس سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، خطبہ. اس کے ساتھ ہم لکھ دیتے ہیں پلس آیت. خطبہ اور آیت، یہ شروع میں آپ کو سب سے پہلے جو آپ کو خطبہ دینا ہوگا. اب اس میں بھی ایک سوال کوئی کر سکتا ہے کہ مولانا خطبہ کیسا ہونا چاہیے، کتنی دیر کا ہونا چاہیے، کتنے منٹ کا ہونا چاہیے. یہ انشاءاللہ بعد میں ہم خطبے آپ کو دے دیں گے. اس میں مختصر خطبے بھی ہیں، اس میں بڑے خطبے بھی ہیں، جیسا آپ کو مناسب لگے آپ اس اعتبار سے اس خطبے کو یاد کریں اور اس کو مجلس کے شروع میں وہ خطبہ پڑھا جاتا ہے. ایک بات. اب آئیے نمبر 2. دوسری چیز کیا ہے مجلس کے اندر جو بہت زیادہ مہم ہے، جو اہل منبر بیان کرتے ہیں، وہ ہے مقدمہ. یہ مقدمہ کیا ہے؟ مقدمہ کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیے مقدمے کو میں آپ کو پہلے ایک مثال دے دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، اس کے بعد پھر میں مقدمہ بیان کرتا ہوں. مثال یہ تھی کہ آپ لوگ انشاءاللہ جہاز میں ہمیشہ بیٹھی ہوں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ مقدس مقامات کے لیے جب انسان جاتا ہے تو جہاز میں بیٹھ کر، ضروری نہیں کہ مولانا ہم بائی روڈ بھی جا سکتے ہیں، لیکن جہاز کی ایک مثال ہے کہ جہاز میں جب انسان بیٹھتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاز فوراً نہیں اڑتا، جہاز کھڑا رہتا ہے. اس کے بعد جہاں آپ سوار ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ رن وے پہ آتا ہے، اور رن وے پہ آنے کے بعد بھی ایک دم سے نہیں اڑتا. آپ نے دیکھا ہوگا وہ رن وے پہ آنے کے بعد آہستے 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 وہ اپنی اسپیڈ پکڑتا ہے. اسپیڈ پکڑنے کے بعد آہستے آہستے اسپیڈ لینے کے بعد پھر وہ ہوا میں اڑتا ہے. یعنی اس جہاز کو اڑنے کے لیے ایک پہلے رن وے چاہیے تاکہ وہ اس پہ اتنی اسپیڈ میں آ جائے. اپنے اس اسپیڈ میں آنے کے بعد، اپنے اس سسٹم میں آنے کے بعد پھر وہ ہوا میں اڑ سکے. یہ ایک سسٹم طریقہ کار ہے. مقدمہ بھی یہی ہے. یعنی یہ جو جہاز کو اڑنے سے پہلے جو رن وے چاہیے، یہ مجلس کا مقدمے کو آپ کم سے کم رن وے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اصل مجلس سے پہلے جو آپ جس کو بیان کرنا ہے وہ ہے مقدمہ. کیسے ہوگا وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بیان کروں گا. نمبر 3 کیا ہے؟ موضوع مجلس، جس کو ہم لوگ اپنے اس زبان میں کہتے ہیں اصل مطلب، جسے آپ کہہ سکتے ہیں مواد. بہت سارے نام دے سکتے ہیں اسے. موضوع مجلس بہت اچھا عنوان ہے کہ موضوع مجلس جس موضوع پہ آپ کو مجلس پڑھنی ہے. جیسے یہ ایام پچھلے دنوں میں ایام گزرے، امام محمد باقر صاحب کی شہادت گزری، جناب مسلم کی شہادت گزری، اسی طرح جشن غدیر آیا. یہ تمام موضوعات ہیں. اب سوال یہی ہے کہ مولانا اصل موضوع کیا ہے؟ آپ نے جناب امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ کو تقریر کرنی ہے، فرض کر لیتے ہیں. تو آپ کیسے تقریر کریں گے؟ سوال ہے. اب ان 2 باتوں کو سمجھنا ہے آپ نے. مقدمے کو سمجھنے کے لیے یہ بات میں مثال دے رہا ہوں. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے 5ویں امام پہ تقریر تیار کی
تو آپ کیا کریں گے؟ ایک طریقہ کار یہ کہ آپ کے بسم اللہ خطبہ دے، بسم اللہ الرحمن خطبہ دیں. آج امام محمد باقر کی شہادت کا دن ہے یا شب شہادت ہے، میں امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کروں گی. اکثریت علماء کی اس چیز کو منع کرتی ہے. اکثر اہل علم، اہل منبر کہتے ہیں یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے. طریقہ کیا ہے کہ آپ کوئی ایک ایسا موضوع لیں جو امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ ریلیٹڈ ہو. اب جیسے کون سا موضوع بنے گا ان کے ساتھ؟ مثال کے طور پہ بنے گا علم، بنے گا ہدایت، بنے گا ہدایت میں ہادی بھی آ جائے گا، ہادی کی ذمہ داری، ہدایت ہادی. پھر بنے گا امامت. یعنی آپ نے ان موضوعات کو مقدمے کے طور پہ بیان کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ نے علم میں بحث کے شروع میں آپ دیکھیں قرآن مجید نے علم کے متعلق جو آیات ہیں ان کو آپ نے لینا ہے، احادیث معصومین ان کو آپ نے لینا ہے. اس علم کی روشنی میں آپ نے گفتگو 10 سے 12-15 منٹ علم کی گفتگو، علم کی فضیلت، علم کے مقامات، علم حاصل کرنے والوں کی فضیلت کیا ہے اس کو بیان کر کے پھر آپ نے 5ویں امام پر. اسی طرح امامت کی بحث ہے، آپ نے وہ آیات جس میں امامت کا ذکر ان آیات کو لینا ہے، احادیث کو لینا ہے. پھر امامت کی فضیلت، امامت کے فرائض، امامت کا مقام بیان، تھوڑا سا بیان کر پھر آپ نے امام باقر علیہ السلام پر شروع کر دینا. یہ ہے طریقہ کار. ہر معصوم کی شہادت، ولادت ہو یا جشن پڑھنا ہوتا ہے، اس میں عموماً لوگ یہی کرتے ہیں، اہل علم یہی بیان کرتے ہیں کہ پہلے ایک مقدمہ ہو، یا اس کے علاوہ یا آپ کو محرم کی مجلس پڑھنی بھی، محرم قریب ہے تو محرم میں عموماً لوگ مقدمے کے طور پر یا جو اشراف کا تیار ہے تو آپ اس اشرے کے مطابق پڑھیں، اسی سے مطابق آپ کا مقدمہ ہونا چاہیے. عموماً لوگ پہلی مجلس امام حسین پہ پڑھتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. آپ کا موضوع فرض کریں موضوع امر بالمعروف نہی عن المنکر، موضوع ہے، بہترین موضوع ہے. آپ دیکھیں آیت قرآنی ہے، میں اس میں بہت سارے موضوعات ہیں اس میں آپ اس موضوع کو آپ کا عشرے کا عنوان ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلی تقریر آپ نے امام حسین علیہ السلام پہ، اگر لوگ عموماً پڑھتے ہیں امام حسین کی فضیلتیں، عزاداری کے فضائل ہیں، عزاداری کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. اب آپ نے اپنے موضوع سے ریلیٹڈ جو ہے دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے امر معروف کے متعلق کیا فرمایا. پہلی دن اگر آپ نے تقریر میں عزاداری کی فضیلت، عزاداری کے مختلف موضوع، ابھی میں آپ کو موضوع بھی دے سکتا ہوں کہ آپ ایک موضوع ہے آداب مجلس، اس پہ تیاری کریں. بہترین موضوع ہے. بعض رائٹر نے اس میں بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، اچھے موضوعات ہیں یہ. نمبر 1. دوسرا موضوع میں آپ کو دے دیتا ہوں مجالس کے حوالے سے، کیفیت مجلس. مجلس کی کیفیت کیا ہے؟ آپ کیفیت مجالس کیا ہے اس پہ بھی انہوں نے پوائنٹس لکھے ہیں. مثلا گریہ ہے، رونا ہے، کس طرح ہے، روایت میں رونے کے متعلق کیا آیا ہے، اس تمام چیزوں کو، فرش ادا کی فضیلت کیا ہے، فرش ادا کی اہمیت کیا ہے. بہت ساری چیزیں اس موضوعات میں کیفیت عزاداری کے اندر آتی ہے. آپ نے خاک تھر پہ ڈالنی ہے، عاشور کے دن گریبان کو چاک کرنا البتہ ہی مردوں کے لیے. خیر، تو بہت ساری چیزیں، اب یہ خود موضوعات ہیں. کیفیت عزاداری ہے، اسی طرح مختلف چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ضمنی طور پہ میں نے ایک بیان کیا کہ یہ موضوعات ہیں. ہمارا اصل موضوع ہے مقدمہ. مقدمہ کیسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو سمجھایا کہ مقدمہ مجلس کے اندر جو مقدمہ ہوتا ہے وہ بعض لوگ کہتے ہیں مجلس کی جان بھی ہوتی ہے. کیوں جان ہوتی ہے مجلس کی؟ اس لیے کہ آپ کا مقدمہ اپنے اس ہدف تک پہنچتا ہے، آپ کو پہنچاتا ہے جو آپ کے اصل موضوع، جو آپ کا مجلس کا جو موضوع ہے وہاں تک آپ کو پہنچانے میں مدد کرتا ہے. آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے مقدمہ تیار کیا، آپ کا موضوع کچھ اور ہے. نہیں، یہ آپ کی مجلس کو خراب کر دے گا. آپ کا مقدمہ، جو بھی مقدمہ آپ نے تیار کیا، یہ تھوڑے سے محنت کا کام ہے. اچھا، پھر یہ بھی ایک اس کا اہم تعلق جو ہے نا 2 چیزوں سے. دیکھیں مقدمے کا تعلق 2 چیزوں سے. یہ 2 چیزیں میں بیان کر دیتا ہوں. 2 چیزیں کون کون سی ہیں؟ مقدمے کا تعلق دو اہم چیزوں سے. ایک ہے مطالعہ اور دوسرا ہے تفکر. مطالعہ آپ کو ہونا چاہیے اور تفکر. یہ 2 اہم چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے مقدمے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. اس لیے کہ آپ کا جو مطالعہ تھوڑا سا وسیع ہے اور آپ کو کوئی موضوع دیا گیا ہے کہ آپ کو اس موضوع پہ پڑھنا ہے، تو آپ اپنے اس مطالعے کے روشنی میں آپ تفکر کریں گے کہ میں اس آیت کو یا اپنی اس مجلس کو کیسے اس مقدمے کے ساتھ
ملاؤں اور میں اپنی مجلس کو آگے لے کے جاؤں. یہ مہم ترین چیز ہے کہ آپ کے پاس مطالعہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو کچھ بھی پڑھنا ہے. آپ نے کوئی اگر مجلس تیار کی، کوئی ایک موضوع آپ نے تیار کیا، آپ نے ایک موضوع تیار کیا، میں آپ مثال دوں کہ امیر المومنین کو پیغمبر اسلام نے 6 نصیحتیں کی. بہت دلچسپ نصیحتیں ہیں، مل جائیں گی آپ کو کتابوں میں کہ پیغمبر اسلام نے امیر المومنین کو 6 نصیحتیں کی. بہت دلچسپ. ٹھیک ہے، ان نصیحتوں کو پڑھنے کے لیے آپ کو ایک مقدمہ چاہیے. آپ یہ نہیں کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرا موضوع یہ نہیں. آپ دیکھیں قرآن نے قرآن میں نصیحت کی آیت کیا کیا بیان ہوئی ہے. وہاں سے آپ لیں کہ انسان کو نصیحتیں انسان کو کیسے بناتی ہیں، نصیحت تو انسان کیسے عبرت حاصل کرتا ہے. پھر آپ جناب آدم کی نصیحت کچھ یہاں بیان کر دیں، جناب لقمان کی نصیحت. اس طرح آپ ایک گزشتہ انبیاء کی نصیحت کے بارے میں 1-2 پوائنٹس تھوڑا سا مقدمہ بنا کے پھر آپ کہیں کہ رسول خدا نے اسی طرح امیر المومنین کو نصیحتیں کی، اور یہ 6 نصیحتیں جو آپ کا اصل موضوع ہے. تو اسی طرح آپ کو مقدمہ بنانا پڑے گا، لیکن یہ مقدمے کے لیے 2 چیزیں میں نے کہا بیسکلی ہیں. ایک آپ کا مطالعہ اور ایک آپ کا تفکر. یہ تفکر ضروری ہے بہت، کیونکہ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے مطلب ہے سامنے کہ مجھے یہ روایت پڑھنی ہے، یہ آیت پڑھنی ہے، یہ میرا موضوع ہے، لیکن اس کو میں اب اس موضوع کو میں ڈھالوں کیسے، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیسا بناؤں جو میں اپنے وہ بیک گراؤنڈ، یا جیسا بیک گراؤنڈ کہہ سکتے ہیں، اسے مقدمہ کہہ لیں، تمہید بھی کہتے ہیں اسے. وہ جو تمہیدی گفتگو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا تفکر کرنے کے بعد پھر آپ کی مجلس کے اندر وہ کس طرح شامل کرنا ہے، یہ آپ پڑھ کے انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آپ کو آ جائے گا. ٹھیک ہے، جہاں تک ہم پہنچے دوران مجلس تک ہم پہنچے. دوران مجلس میں پہلی چیز ہے خطبہ اور آیت. دوسری چیز ہے مقدمہ، جو بہت مہم ہے، انشاءاللہ بعد میں بھی آئے گا تو ہم اس کو بیان کر دیں گے. یعنی ہم نے ابھی اس حد تک بیان کیا کہ مقدمہ بہت مہم ہوتا ہے. آپ جو بھی مجلس تیار کریں اس سے پہلے آپ کو 5, 7, 10 منٹ کا مقدمہ، کبھی 10 منٹ کا بن جاتا ہے، کبھی 8 منٹ کا، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی مجلس. 25 منٹ کی مجلس ہے تو آپ 5-7 منٹ کا مقدمہ پڑھیں. 40 منٹ کی مجلس ہے تو آپ 10 سے 12-15 منٹ کا مقدمہ پڑھیں، تاکہ آپ 20-25 منٹ اپنے موضوع پہ پڑھیں اور 5 منٹ کے مسائل ہوں گے. پھر موضوع یہ بھی اسی کے ساتھ آ گیا کہ موضوع مجلس آپ کا تیسری چیز جو ہے وہ دوران مجلس میں جو تیسری چیز ہے وہ ہے موضوع مجلس. چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز ہے ربط مصائب. اچھا، یہ ربط مصائب کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی کوئی پوچھ سکتا ہے. عموماً آپ دیکھیں کہ ربط مصائب بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو مجلس اس طرح بھی پڑھتے ہیں جسے اہل علم منع کرتے ہیں، اہل ممبر منع کرتے ہیں. اب آپ نے آج جیسے 7 محرم میں آپ نے اپنی مجلس تیار کر کے پڑھی اور کہا کہ آج 7 محرم میں کربلا میں پانی بند ہوا، اور لوگوں نے رونا شروع کر دیا، آپ مصائب پر آئے. یا آپ نے کہا آج 8 محرم میں حضرت عباس کے مصائب پڑھوں گی، لوگ مصائب. اکثریت اہل علم کی، اہل ممبر کی اکثریت سے بھی یہ سمجھیے تقریباً 99% جو لوگ اس چیز کو منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خطیب وہ نہیں ہے. خطیب وہ ہے کہ جو اپنے موضوع سے کوئی ایک ایسا جملہ ہو جو اسے ربط مصائب دے سکے. کوئی ایک ایسا جملہ ہونا چاہیے. یہ آپ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ آج 7 محرم ہے بس کربلا میں پانی بند ہوا. لوگ روئیں گے، مصائب ہو جائیں گے، شاید ہو سکتا ہے ہو جائیں، لیکن خطابت کے حوالے سے جو لوگ سننے والے کہیں گے کہ مولانا کو پریکٹس نہیں ہے، ذاکرہ نے محنت نہیں کی، مجلس اچھی پڑھی ہے، لیکن کیا کہیں گے کہ ربط نہیں دیا تقریر میں. کیونکہ ربط مصائب بہت مہم ہوتا ہے. آپ یعنی کوئی بھی ایسا جملہ ہو جو آپ کو کربلا پہنچا سکے، اسے کہتے ہیں ربط مصائب. بہت آسان ایک جملے میں. اب آپ اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. اس کو ڈھونڈیں گے کیسے؟ اب میں آپ کو مثالیں، بہت ساری اس میں مثالیں ہیں. اب آپ کو عنو محمد کے اگر مصائب پڑھنے تو کیا کریں گے؟ سوال ہے. بچوں کا ذکر کرنا ہے تو آپ کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک روایت ایسی ہو جس میں بچوں کا ذکر ہونا چاہیے. میں ایک روایت آپ کو سناتا ہوں، ربط مطلب فضائل کی بھی ہے اور ربط مصائب میں بھی آپ کے لیے، کہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ علی، اللہ نے 3 فضیلتیں مجھے دی ہیں، 3 فضیلتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں. جو 3 فضیلتیں اللہ نے مجھے دی ہیں اس میں تم شامل ہو، جو تمہیں دی ہیں اس میں میں شامل نہیں ہوں. یعنی 3 فضیلتیں اللہ نے مجھے دی اور 3 تمہیں بھی دی. جو 3 مجھے دی اس میں تم شامل ہو، لیکن جو تمہیں 3 دی اس میں میں شامل نہیں ہوں. نمبر 1، پیغمبر کہتے ہیں اللہ نے مجھے لوائے الحمد دیا، اٹھانے والے تم، جنت دی، تقسیم کرنے والے تم، کوثر دی، پلانے والے تم. یہ 3 فضیلتیں وہ ہیں جو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ نے مجھے دی جس میں تم شامل ہو. کہا 3 فضیلتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں جس میں میں شامل نہیں ہوں. کہا جیسا سسر تمہیں دیا مجھے نہیں دیا. کہا جیسی بیوی تمہیں دی مجھے نہیں دی. اور کہا جیسے بچے تمہیں دیے مجھے نہیں دیے. اب یہاں پر یہ روایت آگے بچے، یہ حسن حسین بچے.
آپ یہاں سے کہہ سکتے ہیں یہ فاطمہ کے ہلال ہے، آج زینب کے بچوں کا ماتم ہے، یہ ربط مصائب ہو گیا۔ یعنی بچوں سے بچوں تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس یا کوئی بھی لفظ ایسا ہو کہ جو آپ کو کربلا پہنچا سکے، اب اس میں بھی آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اہل منبر کو سننا پڑے گا۔ دیکھیں بعض خطبہ کہیں پر بھی مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں، دیکھیں وہ کس طریقے سے ربط مصائب دیتے ہیں اور مصائب پر آ جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ آج 7 محرم ہے، آج 2 محرم ہے، اب جناب حر کے مصائب آپ کو پڑھنا ہے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے آج 3 محرم ہے جناب حر کے مصائب پڑھوں گے، نہیں، غلط ہو جائے گا۔ آپ کوئی موضوع ایسا لیں، توبہ کا موضوع لیں، حریت آزادی کا موضوع ایسا لیں، کوئی ایک ایسا موضوع ہو یا کوئی ایک ایسی روایت ہو کہ جو آپ کو کربلا تک پہنچا سکے۔ پھر آپ جب کربلا آ جائیں، آپ کہیں کہ توبہ کیسی ہونی چاہیے، کربلا کے اندر بہترین مثال ہے، اس طرح۔ یعنی کوئی بھی آپ کا ایسا، یعنی جو موضوع بھی آپ نے انتخاب کرنا ہے دن کے اعتبار سے، جو مصائب آپ نے پڑھنے ہیں، اب جناب مسلم کے مصائب پڑھنے ہیں، میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ اب جناب مسلم کے آپ کو مصائب پڑھنے، تو آپ کیا موضوع رکھیں؟ آپ موضوع رکھیں اس میں محبت اہل بیت، ٹھیک ہے، محبت اہل بیت، محبت اہل بیت آپ موضوع رکھیں۔ تو محبت اہل بیت میں کیا ہوگا؟ آپ محبت اہل بیت کے ذریعے سے ایسا موضوع ہے کہ ایک جس نے قربانی دی ہے، محبت اہل بیت میں بہت سے لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، آپ اس کسی ایک شہادت کا ذکر کر کے جناب مسلم کی شہادت پر آ سکتے، یہ ہو جائے گی اس طرح۔ تو ربط مصائب کے لیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا موضوع ہونا چاہیے، کوئی ایسی روایت ہونی چاہیے کہ جو آپ کو کربلا تک پہنچا سکے۔ بہت مختصر جملہ یہی ہے، اس میں بھی پریکٹس کی ضرورت ہے، آپ کے مطالعے کی ضرورت ہے، آپ کی نگاہوں کی ضرورت ہے، آپ کی کوششیں جو آپ ربط مصائب کے لیے جو روایات پڑھ رہی ہیں کتاب میں، جو بھی واقعات پڑھ رہی ہیں، وہاں سے آپ نے کیسے کربلا تک جانا ہے، یہ آپ کو پڑھ کر ہی آئے گا، مطالعہ کرنے کے بعد، مجلس سے پڑھنے کے بعد، اور اس طرح پریکٹس کرنے کے بعد اس نتیجے پر آپ پہنچ جائیں گی کہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ ربط مصائب بہتر ہے، ہاں یہ ربط مصائب بہتر ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ کا مطالعہ زیادہ ہوگا، پریکٹس زیادہ ہوگی اور پڑھیں گی زیادہ مجلس سے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہماری گفتگو ہو گئی، اور یہ ہو گئی یہاں تک۔ اب چار چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ربط مصائب کے اندر۔ البتہ گنجائش بہت ساری چیزیں میں نے مختصر آپ کے سامنے بیان کیا، لیکن صرف سمجھانا یہ ہے کہ ربط مصائب ہونا ضروری ہے، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ جو بھی آپ کا موضوع ہو، استقامت ہو، اسلام کی خصوصیت ہو، اسلام سے اہل بیت کی محبت کے آثار ہو، ایمان ہو، کوئی بھی موضوع آپ کا ہو، کوئی بھی موضوع آپ کا ہو، وہ تمام کے تمام موضوع جو ہیں وہ آپ کو ایسی کوئی روایت آخر میں آپ رکھیں، کوئی ایسا واقعہ آپ آخر میں رکھیں کہ جو آپ کو کربلا تک پہنچا سکے۔ یہ ہے ربط مصائب۔ اب آتے ہیں پانچویں چیز کیا ہے؟ دوران تقریر میں جو پانچویں چیز ہے وہ ہے، آخری چیز ہے مصائب۔ یعنی ربط مصائب کے پھر آپ نے جس شخصیت کے مصائب پڑھنے آپ نے اس کا بیان کرنا ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ محرم کے شروع کے دن ہے تو آپ نے 4 منٹ 5 منٹ مصائب پڑھنے ہیں، اور بعد کے دن ہے تو جو تقاضا ہوتا ہے کہ 10 منٹ پڑھیں، 11 منٹ پڑھیں، 12 منٹ پڑھیں، جو بھی تقاضا ہے اس کے حساب سے آپ نے مصائب پڑھنے۔ تو دوران تقریر، اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ دوران تقریر جو ہے وہ 5 چیزیں بہت ضروری ہیں جو خطبہ بیان کرتے ہیں۔ نمبر ایک ہے خطبہ، آیت، اور اس میں کیونکہ آپ خواتین جو ہے وہ دعائی کلمات جو پڑھتی ہیں وہ اسی کے اندر شروع میں، آیت کے بعد ہی وہ آ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد نمبر 2 ہے مقدمہ، جو میں نے آپ کو سمجھایا کہ مقدمہ کس طرح آپ نے تیار کرنا ہے۔ مقدمے کے لیے 2 چیزیں بنیادی ہیں، ایک مطالعہ، ایک تفکر، اور آپ نے جو بھی موضوع تیار کیا اس سے پہلے آپ تھوڑا سا مقدمہ تیار کریں، پھر اس کے بعد اپنی مجلس میں آپ وارد ہوں، آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ آپ کی مجلس کتنی اچھی ہو جائے گی۔ تیسری چیز وہی ہے موضوع مجلس، جو آپ کا اصل مواد ہے، اصل میٹر ہے، جس خاص موضوع پہ آپ نے تیاری کی ہے، چاہے وہ جو بھی موضوع ہوگا اس موضوع کو آپ اپنے مقدمے کے ساتھ ریلیٹڈ کریں۔ اچھا، اب ضروری نہیں ہے کہ دیکھیں یہ عموماً سنگل مجلسوں میں ہوتا ہے، جو آپ نے جیسے 2 محرم کی پڑھنی ہے، 5 محرم کی پڑھنی ہے، 2 سفر کی پڑھنی ہے، یہ ہوگا۔ اشرا پڑھنا ہے تو اشرا آپ کا ایک مرتب ہونا چاہیے۔ اشرے میں ضروری نہیں کہ ہر مجلس میں آپ کا مقدمہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ کیوں کہ آپ نے پہلی ایک مجلس مقدمے کے طور پہ پڑھ لی ہے کہ بھئی یہ میرا مقدمہ تھا، اب میرا موضوع یہ ہے، عمل میں معروف ہے، اہل بیت کی محبت کے آثار ہیں، ایمان لانے والوں کی ذمہ داریاں ہیں، غیبت میں مومن کی کیا ذمہ داری ہے، بہت سارے موضوعات جس پہ بھی آپ نے تیاری کی، 4-5 موضوعات تو میں نے آپ کو بتا دیے کہ اس پہ کس طرح یہ بھی ایک موضوع ہے کہ یہ خود ایک موضوع ہے کہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اب ان موضوعوں کو کیسے ہم بیان کریں گے، یہ خود ایک
مطلب ہے جس کو ہم بیان کریں گے، بعد میں موقع آئے گا آہستہ کہ ان چیزوں کو بھی کیسے بیان کیا جائے گا، ان موضوع کو بھی کیسے کھولا جائے گا۔ خیر، تیسری چیز یہ ہو گئی۔ چوتھی چیز ہے ربط مصائب، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ربط مصائب ایک ایسا جملہ ہونا چاہیے جو آپ کو کربلا تک پہنچا سکے۔ پھر ہے پانچویں چیز خود مصائب ہے، کہ یہ پانچویں چیزیں خود مصائب، کہ آپ جس معصوم کے جس شخصیت کے مصائب پڑھنا چاہتے ہیں ڈائریکٹ آپ اس کے مصائب پڑھیں۔ یہ ہو گیا دوران مجلس ہماری گفتگو۔ اب آتے ہیں آخری جملہ ہے بعد از مجلس۔ اچھا، اب بعد از مجلس کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ سب گفتگو ہو رہی ہے نئے پڑھنے والوں کے لیے، اس لیے یہ ساری باتیں ہم بیان کر رہے ہیں۔ بعد از مجلس کیا کرنا ہے؟ بعد از مجلس دیکھیں جو نئے پڑھنے والے ہیں، وہ نئے پڑھنے والے 1 سال 2 سال 3 سال تک یہ چلیں گے جب تک وہ مہارت حاصل نہ کر لیں، جب تک وہ شمار ہوں گے نئے پڑھنے والوں میں۔ ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو بعد از مجلس، اگر کہیں آپ نے مجلس پڑھی اور وہ ریکارڈ ہوئی ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس مجلس کو سننا ہے۔ بعد از مجلس آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں چیک کریں۔ اس کو آپ چیک کر لیں، کس اعتبار سے؟ بیان کے اعتبار سے، انداز کے اعتبار سے، مصائب کے اعتبار سے، ان ہر چیز اس میں آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے خود چیک کرنا ہے، یہ تو آپ نے خود چیک کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ تو آپ کو فیڈ بیک کیسا ملے گا؟ یہ تو ہے کہ آپ نے مجلس کے ریکارڈ ہوئی یا یوٹیوب پہ چلی گئی یا آپ کو کسی نے بھیج دی، تو آپ نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ بعد از مجلس یہ کام کرنا ہے۔ بعد از مجلس دیکھیں مجلس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یوں تعلق ہے کہ آپ سیکھ رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، تو آپ کو چیک کرنا ہے کہ میری مجلس کیسی رہی۔ تو آپ کو ہر اعتبار سے، بیان کے اعتبار، انداز کے اعتبار سے، مصائب کے اعتبار سے، ربط مصائب کے اعتبار، ہر چیز جو آپ نے مجلس میں سیکھی ہے وہ آپ اس میں چیک کریں کہ آیا جو مجلس میں نے پڑھی ہے اور جو مجھے بتایا گیا تھا وہ میں نے تمام چیزوں کو لحاظ کیا، رعایت کیا، نہیں کی، یہ آپ نے چیک کرنا ہے۔ اچھا، یہ تو آپ چیک کریں گے۔ اب فیڈ بیک آپ کے پاس آئے گا، وہ فیڈ بیک جو آئے گا وہ آپ کے پاس کس کا آئے گا؟ فیڈ بیک آئے گا ایک تو خواص کا آنا چاہیے، جو آپ کے بالکل کلوز ہیں، بہت خاص ہے، جو مجلس سننے والے ہیں، وہ فیڈ بیک آپ کو اچھا دیں گے۔ جو خاص ہے، جو اگر کوئی ذاکرہ بیٹھی ہے، اس میں کوئی اچھی سننے والی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہ آپ کو بتا سکتی ہیں کہ دیکھو اس کو ایسے نہیں ایسے پڑھو، اس کو ایسے نہیں ایسے پڑھو۔ وہ فیڈ بیک آپ کے بہت کام کا ہوگا، جو خواص کا ہوگا۔ دوسرا فیڈ بیک ہوتا ہے عوام کا، عامہ کا۔ وہ عام لوگ ہیں، وہ بھی بعض لوگ اس میں تعریف بھی کریں گے، بعض ہو سکتا ہے تعریف نہ بھی کریں کہ آپ ٹھیک اچھی پڑھی، کوئی اچھی نہیں پڑھی، عوام کا۔ تیسرا فیڈ بیک ایک اور ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے بانی کا، منتظمین۔ یہ بھی بہت مہم ہوتا ہے۔ یہ 3 فیڈ بیک آپ کے بہت کام کے، خواص، عوام، عامہ، اور تیسری چیز ہے بانی، جس نے آپ کو دعوت دی ہے۔ اب کیونکہ اگر وہ خود اہل ممبر ہیں، وہ افراد جو آپ کو بلا رہے ہیں، یا اہل علم سے تعلق رکھتے ہیں، یا ان کے پاس تجربہ ہے 40 سال 50 سال مجلس سننے کا، تو وہ بھی آپ کو اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ذاکرہ کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجلس آپ ایسے نہیں ایسے پڑھتی تو بہت بہتر تھا۔ وہ آپ کو فیڈ بیک دیں گے آپ کو کہ ہاں بھائی بہت اچھی مجلسیں جا رہی ہیں، موضوع بہت اچھا آپ کا جا رہا ہے، بہت اچھا آپ پڑھ رہی ہیں، بہتر ہے۔ وہ فیڈ بیک آپ کو جو ہے وہ آگے بڑھنے میں کامیابی کا، آپ کو انشاءاللہ ایک موضوع آئے گا اس میں ہم بیان کریں گے کہ یہ فیڈ بیک آپ کو کہاں تک لے کے جائے گا۔ یہ فیڈ بیک چاہے وہ اچھا ہو سکتا ہے کہ بعض خواتین ایسی ہوں کہ نہیں ذاکرہ نے اچھی نہیں پڑھی، ہو سکتا ہے، اور اس پہ آپ نے اس پہ یہ نہیں کہنا کہ اچھی نہیں رہی تو چلو چھوڑ دو میں نہیں پڑھتی، نہیں، آپ نے اس پہ ہمت نہیں ہارنی، آپ نے اس پہ کام کرنا ہے، آپ نے اس میں مسلسل محنت کرنی ہے۔ اگر کوئی 2 افراد کہہ دے 3 افراد کہہ دے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اپنی محنت جاری رکھیں، آپ اپنی تیاری جاری رکھیں، آپ اس کام میں استحکامات جاری رکھیں کہ ذکر اہل بیت کو کرنا ہے، ذکر اہل بیت کو لوگوں کو بتانا ہے، اور یہ جو ہماری جو خود میں ایک اچھی ذاکرہ بننا چاہتی ہوں، تو اس کے اوپر آپ نے محنت کر کے اپنی محنت کو جاری رکھنا ہے۔ تو آج کا جو جلسہ ہے ہمارا جو اختتام پذیر ہو رہا ہے اس بات کے اوپر کہ ہم نے آپ کے سامنے جو مجلس کے حوالے سے جو 3 چیزیں بیان کی وہ بہت مہم ہے، یعنی مجلس 3 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، ان کے 3 حصے ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے کہ ان مجلسوں میں آپ نے اس طرح مجلس کے اندر کیا کیا چیزیں مہم ہوتی ہیں، دوران مجلس سے پہلے کیا ہے، دوران مجلس کیا ہے، بعد از مجلس کیا ہے، کس طرح آپ نے جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اچھی مجلس تیار کرنی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔